فقط پیاس لکھ دیا اور جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے میں نے قلم اٹھایا عباس لکھ دیا میں نے قلم اٹھایا عباس لکھ دیا آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان او میدان کربلا میں بسانے کی دیر ہے میدان کربلا میں بسانے کی دیر ہے ہر کفر کو جہاں سے مٹائے گا بے زبان ہر کفر کو جہاں سے مٹائے گا بے زبان اور تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے جوہر چچا کے رنگ میں دکھائے گا بے زبان جوہر چچا کے رنگ میں دکھائے گا بے زبان کوئی نظر نہ آئے گا میدان سورما کوئی نظر نہ آئے گا میدان سورما اوقات حرملا کی بتائے گا بے زبان اوقات حرملا کی بتائے گا بے زبان جوہر چچا کے رنگ میں دکھائے گا بے زبان میرزا زینب جائے گا اس وقت دیکھیے میرزا زینب جائے گا اس وقت دیکھیے روزے جزا جب اس کو بلائے گا بے زبان
اور دیکھا مولانا مولانا کونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہی عالمین ابی القاسم محمد والوالدین یمین الطاہرین المعصومین المظلومین المكتبین المنتسبین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات الله کے اداکاروں، ہماری آج کی تقریر چوتھے مرحلے میں داخل ہوئی ہے. اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ اطاعت کے سلسلے سے ہو رہی ہے اور اسی کے مطابق قرآن کریم کی مشہور ترین آیت مبارکہ کہ جس کے اندر اللہ کائنات ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اولی الامر کے اطاعت کرو. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اطاعت کا فائدہ کیا ہے. 2 دن کی تفصیل میں ہمیں 2 فائدے بیان فرمائے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتانے کی کوشش کیا ہے سب سے زیادہ اللہ کی جس نے کی ہے اس ذات گرامی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام مجلسوں کا خلاصہ یہ 2 سینٹنس میں مکمل ہو گیا. آج گفتگو اب چوتھے مرحلے میں ہے. یہاں پہ گفتگو جو ہوگی سرکار سے ہوگی کہ ہمارے اور آپ جیسا انسان بس اتنی ہی اطاعت کرتا ہے جتنا حکم دیا گیا ہے. اگر اتنا بھی کر لے تو کمال ہے. میں محسوس کریے گا میں کیا کر رہا ہوں. جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا بھی کر لیں تو کمال ہے. کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کب تک کروں. شاید آپ نے محسوس نہیں کیا. کسی بھی بندے خدا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو یہ پوچھ سکے کہ یا رسول اللہ کب تک کروں. اس لیے کہ ڈر لگا رہے گا نہ جانے رسول اللہ کتنا لمبا ٹائم دے دے. بھائی میں دوسرا نا اور ہمارے پاس تو 17 کے پڑھنے والا ٹائم نہیں ہے. شاید محسوس نہیں کیا آپ نے. ہمیں اگر 17 کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا تو نماز میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ تبلیغ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. 17 رکعت واجب ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو کبھی بھی کوئی انسان ہمارے جیسا تو یہ ہمت نہیں کرے گا یا رسول اللہ کب تک اطاعت کرے. لیکن اس سینٹنس کو اس جملے کو اگر کسی نے ادا کیا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے روز سے گفتگو میں بات بولی کہ ہماری کسی بھی گفتگو کے پیچھے دلیل ضرور ہوتی ہے. ہم ایسا مجمع کو چھوڑتے ہی نہیں تو ہمارے پیر پیچھے بولے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور جب ہم پڑھ رہے ہیں ہم ہی سے پوچھو گے نا توجہ رکھے گا. ہمارے جیسا انسان لیکن جس موضوع میں لے کر کے آ رہے ہیں نا انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالیٰ جہاں میں گفتگو شروع کروں گا پھر شاید پوری تقریر شروع نہیں کرے گا، پوری تقریر شروع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس موضوع کے تحت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ جیسا انسان ہمت نہیں کرے گا یا رسول اللہ کب تک کرے، کیوں کیا پتا رسول اللہ کتنا لوگ ٹائم دیتے ہیں کہ تب تک اطاعت کرو، لیکن کائنات میں صرف ایک علی کی ذات آئی کہ جس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کب تک کروں، تو رسول اللہ نے پلٹ کر کے کہا یا علی اس وقت تک کرنا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ اور یہ اپنے جانے کا کہہ رہا ہے یہاں ملے گا ہمیں انشاءاللہ وہ چپ نہیں رہے گا، سننا پسند کریں گے بہت طریقہ سے جانے کا نام، یعنی رسول کو علی پر بھروسہ، علی کو رسول پر بھروسہ، تبھی تو علی پوچھ رہے یا رسول اللہ کب تک کروں، تو رسول اللہ نے کہہ رہا ہے یا علی جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے تلوار روکنا نہیں۔ سوال سنیے آپ، سوال یہ ہے کہ علی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ بدر میں علی نے کبھی نہیں کہا کہ کب تک لڑے، احد میں کبھی نہیں کہا کہ کب تک لڑے، یہ خیبر میں جب آئے تو علی کو کہنا پڑ گیا یا رسول اللہ کب تک لڑے۔ کا مسئلہ یہ ہوا کہ 39 روز تک خیبر کے میدان میں آنا جانا لگا تھا، جتنا جلدی جانے کی تھی اس سے زیادہ جلدی واپس پلٹ کر آنے کی تھی، اور یاد رکھیے لشکر بعد میں پلٹتا تھا، صحابہ پہلے پلٹتے تھے، ایسے ہم خیبر پر نہیں پڑھتے ہیں، ہمت کر کے شروع کیے ہیں تو ایسے سنیے گا تو ٹھیک، ورنہ ہمیں یوں کر لینے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ایسا بات پڑھتے ہو بہت ہمارا۔ اب سوال یہ توجہ رکھیے گا، علی کو بلانے کی ضرورت کیوں پڑی، کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، توجہ رکھیے گا۔ آپ سے سوال ہے یہ بتائیں خیبر کس سے ہوا تھا؟ کافر سے، مشرک سے، یہودی سے ہوا تھا، یہودیوں سے خیبر ہوا تھا، اور خیبر میں یہودی ایک علی سے ہارے تھے۔ خیبر میں پورا یہودیوں کا لشکر ایک علی سے ہارا تھا، لشکر سے نہیں ہارا تھا، ایک حیدر سے آ رہا تھا یہودی، لشکر مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج کے دور حاضر کو اٹھا کے دیکھو، 1400 سال پہلے بھی یہودی حیدر سے ڈرتے تھے، 1400 سال بعد بھی یہودی حیدر ہر زمانے میں شکست ہوئی ہے تو علی والوں سے ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارا ہو گیا تو 39 روز تک آنا جانا لگا۔ سوال یہ ہے کہ جب علی ہی کو بلا رہا تھا تو علی کو لے کے آئے کیوں نہیں رسول اللہ؟ خیبر میں علی تھے نہیں، بلائے گئے تھے،
یاد رکھیے گا اپنے سے آنا اور ہے، جس کو بلایا جائے وہ ہوتا اور ہے۔ وہ توجہ ہے نا، کسی کے گھر پر بن بلائے پہنچ جائیے وہ اور مسئلہ ہے، کوئی لینے چلا جائے آپ کو وہ اور مسئلہ ہے۔ 39 روز تک خیبر میں رسول تھے، رسول کے معتبر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم تو بھائی سب کی رسپیکٹ کر رہے ہیں نا، ہم تو رسپیکٹ کر رہے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا اپنا ٹھکانہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ بھائی رضی اللہ کہیں گے تو رضی اللہ وہی کہے گا جو رضی اللہ کے لائق ہے۔ وہ توجہ ہے آپ؟ تو 39 روز تک یہ لوگ تھے، آ نہیں رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ جب علی ہی کو بلانا تھا تو علی کو لے کر کیا پاگل ہوتے، آپ علی کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، بدر علی نے جیت لیا، احد علی نے جیت لیا، مسئلہ خیبر کا تھا۔ یہ لوگ بار بار کہیں دل میں خیال نہ رکھیں، علی رہتے تھے تو ہمیں موقع ملتا نہیں تھا، علی رہتے تھے تو موقع ہمیں ملتا نہیں تھا۔ ہم نے کہا تمہیں ایک موقع نہیں دیں گے، 2 موقع نہیں دیں گے، 3 موقع نہیں دیں گے، 39 دن کا موقع دیں گے۔ لیکن ہوا کچھ نہیں بھائی۔ تاریخ بتائے رات میں پیغمبر نے جملہ کہا، توجہ رکھیے گا، رات میں پیغمبر نے جملہ کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ دوسرا کا کرار ہوگا، تیسرا کا غیر فرار ہوگا، چوتھا کا بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، پانچواں کا اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، چھٹا جملہ کا اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور ساتواں جملہ یہ کہا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے دے گا۔ کتنے؟ 7۔ بڑے اطمینان سے بولا 7۔ تو جو لوگ 39 روز آ رہے تھے جا رہے تھے، ابھی 40ویں روز سب کے اندر طرف پیدا ہو گئی۔ کیوں معلوم ہے؟ کم سے کم 39 روز تک کیا کہلائے ہمیں نہیں معلوم، لیکن 40ویں روز جو جائے گا وہ مرد ہوگا۔ تو بھائی 39 روز تک ہوں گے، سب ہمیں تو نہیں بولیں گے، یہ 39 روز تک ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوگا؟ کرار ہوگا۔ ابھی تک جو ہوا تو ہوا، لیکن کرار کہلائیں گے۔ غیر فرار ہوگا، یعنی ہمیں بھاگنا نہیں پڑے گا۔ چوتھا جملہ کیا ہوگا؟ اللہ رسول سے ہم محبت کرنے والے کہلائیں گے، اللہ رسول ہم سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ اور یہ گارنٹی ملے گی کہ جب اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا تو یہ طے ہے کہ مارے گا نہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ مارے گا نہیں۔ بھاگتے اسی لیے تھے تاکہ مر نہ جائیں۔ 40ویں روز کی گارنٹی مل گئی کہ مرے گا نہیں، جیتے گا۔ اب تاریخ جو سب کر چکے تھے وہ لوگ بھی امید علم لے کے بیٹھے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ اس لیے نہیں کہ علم لے کے گئے نہیں تھے، آج مرد کہلائے تھے، آج مرد کہلائیں گے۔ پریشان تھے عزیزان گرامی، جب صبح نمودار ہوئی تو اب دیکھیں اب اس کو حوالہ میں پوچھئے گا، کچھ چیزیں اسی لیے تاریخ میں لکھی ہوتی ہیں، دماغ سے منظر بنانا پڑتا ہے کہ جو چھوٹے قد کے تھے وہ بھی اونچا ہو کے دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں؟ مطلب یا رسول ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں،
روایت 42 طرف کو رسول اللہ نے دیکھو ایک جملہ آئینہ علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ عزیزان گرامی فوراً جواب دیا گیا وہ تو مدینہ میں ہے، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ہم ہی میں سے دیکھ لیجیے۔ رسالت مآب نے علی کو ایک آواز دیا، مسجد نبوی میں علی بیٹھے تھے، کمبر بیٹھے تھے، اس آواز کو صرف علی نے سنا، کہا کمبر جب بھی رسول سے کہنے تلوار دے تو گھوڑا تیار کرو، کہا خیریت، کہا خیبر جانا ہے، خیبر جانا، کمبر نے فوراً تیار لائی، ہمیں بھی ساتھ لے لیجیے، کہا اگر چلنا ہے تو گھوڑے سے لپٹ لو، گھوڑے سے لپٹ لو۔ عزیزان گرامی ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے مولا سے لپٹ جاؤ گے تو جہاں مولا جائے گا وہی لے گئے۔ ہاتھوں کا حسب مانگ رہے تھے، قاتل بھی مولد سے قلم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا ہلے ہلا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ جزاک اللہ، ہمارے سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے جگہ ہے، تھوڑا سا آگے ہے، کوئی چند مومنین اور اندر آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو محمد وعلیہ بیٹھ جائیے، ایک اور سلام پڑھیں تو محمد وعلیہ پیغمبر نے کہا علی کہاں ہے؟ پھر بھی لوگوں نے امید رکھی کہ بیمار کہتے ہیں ہمارا کام چل جائے گا، اور جب رسول اللہ دعا دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہم جیت بھی جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی لیکن علی کو تو اعجاز سے آنا تھا، آ گئے، علی کو اعجاز سے آنا تھا، علی آ گئے، بلایا جانا تھا، علی نے لبیک کر کے آ گئے۔ عزیزان گرامی ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے آخر یہ علم نکالنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں آئے؟ علم نکالنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں آئے؟ جبکہ خود یہ کہتے ہیں اس علم میں رکھا کیا ہے، پھر خود ہی یہ بھی کہتے ہیں دیکھو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بولو میں یعنی طاقت کا بھی اندازہ ہے، پھر بدعت کا فتویٰ بھی دینے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بعد ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، بھیا یہ فتویٰ ہر جگہ سے نہیں آیا ہے، انہی لوگوں کی نسلوں نے دیا ہے جن کے باپ داداؤں کو خیبر میں عدم نہیں ملا۔ مولا تیاری کیا ہوا تھا، آپ نے آنکھوں پہ چشمہ ہونا، آپ میں تکلیف ہو رہی، تو پیغمبر نے لواٹے دہنے لیا، آنکھ میں لگایا، ایسے لگایا کہ فوراً آنکھ کھل گئی۔ قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کا صفحہ پلٹا جاتا ہے نا تو کبھی کبھی لواٹے دہنے لگایا جاتا ہے، کہاں میں بول رہا ہوں، جب قرآن کا صفحہ پلٹا جاتا ہے تو کبھی کبھی لواٹے دہن لگایا جاتا ہے۔ علی کی آنکھ بھی ایسے ہی کھلی جیسے قرآن کا پارہ کھل گیا ہے۔ قرآن کا پارہ کھلے توجہ چاہو، تاریخ میں یہ پڑھنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تاریخ میں ہے کہ
رسول اللہ نے لعاب جہل لگایا تھا. توجہ رکھیے گا. تو جیسے علی کی آنکھ میں لگایا تو علی کی آنکھ میں اثر ہوا, تو جب ان کے پیر میں لگایا تو پیر میں بھی اثر ہوا. تو بھائی اثر تو ہونا ہے نا, بس فرق یہ ہے کسی کی رفتار میں اضافہ ہوا, کسی کے نور میں اضافہ. یا علی کہیے جنگ کرنے کے لیے. اب یہاں پر علی نے فرمایا یا رسول اللہ کب تک لڑوں. ایک بات سمجھ میں آیا؟ کب تک لڑوں, کب تک جنگ کروں, کب تک جہاد کروں. رسول اللہ نے ٹائم نہیں دیا, تمہاری مرضی, تمہاری مرضی, جب تک فتح نہ ہو جائے لڑتے رہنا. طالب علم جب مولا چلے ہیں تو 8 علی لشکر کا انتظام نہیں کہ لشکر چلے, اس لیے کہ یہ اور 3 والے تھے جو لشکر پہ بھروسہ کرتے تھے. علی نے ہمیشہ سے 2 پر بھروسہ کیا, یا اللہ پر یا رسول اللہ پر. صرف 2 پہ بھروسہ جائیے چلے چلو نا پیچھے پیچھے علی آگے جانے جا. عالم مبارک کو لیا لے کر کے پتھر پہ نصب کر دیا, پتھر پہ نصب کر دیا. جو قلعہ قابوس تھا اس قلعہ قابوس میں ایک جھروکا تھا, ایک ونڈو تھی, ایک کھڑکی کا حصہ تھا, وہاں پہ ایک ہجومی بیٹھا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ آنے والے نے علم کو پتھر پہ نصب کر دیا تو پلٹ کر کے نیچے باغ لے آیا. پہلے مالا کو کہا تیری خیر نہیں, تیری خیر نہیں. کیوں کہ یہ ابھی تک جو آتے تھے نا وہ چلے جاتے تھے, یہ بھی تیرے بھروسے پر آیا ہے کہ اس نے پتھر پر نصب کر دیا ہے. یہ پتھر ہے نا سخت ہوتا ہے, موہ نہیں ہے. اب پتھر کو موہ بنا دیا علی نے, لیکن پھر بھی مذہب نے ہوشیاری کی جملہ کا چاہ تک معلوم کرو آیا کون ہے. آیا نیچے وجود کیا یہ جو تم نے پتھر پہ علم نصب کیا ہے نا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں کہ ایک ستارہ ہے جو برسوں زمانے بعد نکلتا ہے. اس ستارے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب نکلتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. آج وہ ستارہ نکلا ہے, پتھر موم ہو گیا, تم نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا, نصب کر دیا, یہ تمہارا کمال نہیں. علی نے فوراً علم کو نکال دیا. علم نے وہ فوراً نکال جو کیا کہیں بتاؤ اب یہ ستارہ کب آئے گا؟ اب یہ ستارہ کب نکلے گا, کب نمودار ہوگا؟ اب تو زمانے کے بعد وہ نجومی کو پتہ نہیں ہے جو جس سے یہ ستارے کے نکلنے اور ڈوبنے کی بات کر رہا ہے نا, یہ وہ ہے جس کے دروازے آ چکا ہے. ستارہ کے نمبر آ چکا ہے. تو زمانے بعد ہے, دیکھ لے, حساب کتاب کر لے, سوچ سمجھ لے, تجھے علم نجوم کا علم ہے, ماہر علم نجوم ہے, پڑھا لکھا لگتا, حساب کر لے کب نکلے گا؟ کب تو زمانے بعد نکلے گا. پھر علی نے علم اٹھایا, پتھر میں نصب کر دیا. لیکن اب ڈائریکٹ نصب نہیں کیا, ڈائریکٹ نصب نہیں کر دیا. اس سے کہا اوپر دیکھ, اوپر دیکھنا شروع کیا. وہ اوپر دیکھ رہا, علی علم دھیرے 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 پتھر کے قریب لا رہا. جیسے جیسے علم پتھر کے قریب آ رہا ویسے ویسے نجومی کا چہرہ بدل رہا. چہرہ کیوں بدل رہا؟ جیسے جیسے علم پتھر کے قریب آ رہا ویسے ویسے اسے ستارہ دکھائی دے رہا. ویسے ویسے اسے
सितारा दिखाई दे रहा। बात हो गई। अब आपसे पूछ लूं, ये बताइए खैबर रात को निकली दिन में? एक सवाल तो रोज पूछ ही लेते हैं, रात को निकली दिन में? दिन में कंफर्म यकीन, रात में नहीं हुई ना, बाद में बदलिएगा नहीं। चलिए खैबर रात को दिन में, फिर से बोलिए दिन में। कुछ लोग डाउट ले, कुछ लोग शक में पड़ गए। चलिए खैबर दिन में हुई कि रात में? दिन में हुई ना, रात में नहीं हुई। ये बताइए सितारा दिन में निकलता है या रात में? सितारा दिन में निकलता है या रात में? अल्लामा नासिर शहीद अली नकीब जुमला कहा, जंगे खैबर हुई दिन में, सितारा नजर आ रहा है दिन में। अली के दुश्मनों की खासियत भी अजीब है, अली के मुकाबले में आते हैं तो दिन में सितारे नजर आ रहे हैं। मामला नाजुक है, कोई बात नहीं। पहले लोग तीन भाई थे और पूरी यहूदियत तीन पर डिपेंड थी। इतनी आसानी से छोड़ दिया। हर जमाने में अली के मुकाबले में तीन ही लोग आ गए। हमें पढ़ना नहीं था, आपने बोल दिया, बोल देते तो हम ना बोलते। तीन लोग थे, मरहब, अंतर, हारिस। सबसे पहले हारिस आया। जब हारिस आया तो अमीरुल मोमिनीन एक बार में उसे वास्ते जहन्नम कर दिया। तवज्जो रखिएगा। उसके बाद अंतर आया। जब अंतर आया तो अमीरुल मोमिनीन ने उसके जिस्म पर ऐसा वार किया कि जिसमें अंतर पैदा हो गया। हम पूना में अक्सर जुमला कहते हैं, जो जुमला धीरे बोलो ना वो नुक्ता नहीं कह रहा था, और हमारा अंतर हो गया, खत्म हो गया। अब आया मरहब। जब तक मुकाबले में नहीं आया था तब तक मरहब था। जैसे ही मुकाबले में आया मरहब से मरहब हो गया। आया डबल कोट, डबल सिरा, डबल तलवार लेकर के आया। और उसने जुमला का तवज्जो रखेगा। जमाने में जंग के पहले चीज होती थी रजस पढ़ना। रजस का मतलब होता था इंट्रोडक्शन करना। इंट्रोडक्शन मतलब होता था कि अपना तारुफ कराना, कौन हो, क्या हो, बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या, किस खानदान से हो, कहाँ के, ये रजस रोहानी होती थी। तो तारीफ मरहब जब आया है, उसने रजस पढ़ना शुरू किया है। उसने पहला जुमला बोला, सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। जैसे ही उसने अपनी मां से ताल्लुक कराया तो अमीरुल मोमिनीन ने भी फौरन एक जुमला फरमाया, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर का नाम सुना तुम्हारा पलटा, हैदर का नाम सुना तुम्हारा पलटा। रास्ते में हजरत शैतान मिल गए। ये याद रखिएगा, हजरत शैतान अपनों के भी अपने नहीं, और किस लिबास में आया ये भी पता नहीं है। देखिए कहते सब जब शैतान ने डायरेक्ट आया, लेकिन उससे पूछो तुमने शैतान को देखा तो दिखाई किसी को नहीं देखता। गुनाह खुद करते हैं
पंछी उसके नाम की काट देते हैं, रसीद उसके नाम की बन जाती है। उसने क्या दिया? अम्मा अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है, तुम बहके क्यों? तो शैतान आ गया, कहाँ जा रहे हो? कहा क्यों? हमें नहीं लड़ना। कहा क्यों नहीं लड़ना? कहा मेरी माँ ने मरते मरते वसीयत की थी कि बेटा मरहब सबसे लड़ना, हैदर नामी शख्स से मत लड़ना। तो शैतान ने भी गलत रास्ता निकाला, कहा कि दुनिया में एक ही हैदर थोड़ी है, हो सकता है जिसके लिए वसीयत की हो वो कोई और हो, ये कोई और हो। क्या कहेंगी औरतें अगर जंग नहीं करोगे? सब हंसेंगी। हमारे शैतान को पता है मैदान छोड़ेंगे तो औरतें हंसेंगी। शैतान को पता है कि मैदान से भागेंगे तो औरतें हंसेंगी। काश इतना इल्म भी असहाब रसूल को होता। क्या करो? तारीफ बतानी जब मरहब में जैसे ही पलटा। अब आपसे सवाल सुनिएगा, सवाल ये है कि जो मरहब था वो था यहूदी, उसका नाम तो था माली यहूदी। माली यहूदी मरहब की मौला से कभी मुलाकात हुई नहीं थी, कभी मुलाकात हुई नहीं थी। मरहब की माँ से मौला की कभी मुलाकात हुई नहीं थी। मरहब की माँ को पता कैसे चला कि कोई हैदर होगा? जो मेरे बेटे को कबूल कर देगा। भाई मुलाकात हुई होती तो बात समझ में आती। हो कोई और औरत तो है नहीं तो मैदान में आ जाए। भाई तवज्जो है, इतना तो मजमा समझदार है। तो मरहब से मौला की मुलाकात हुई नहीं, मरहब की माँ से मुलाकात हुई नहीं, दोनों थे यहूदी। आखिर उसकी माँ को पता कैसे चला? और कमाल सुने क्या? अली का नाम जो हैदर भी है ना, वो जवानी में नहीं रखा गया, कहवाने में रखा गया। वाकया याद है, कहवाने में लेटे हुए थे, माँ किसी काम में मशगूल थी, फातिमा बिन्त असद। सामने से एक अजदहा आ गया, पहला शिकार था, पहला शिकार था। आया तो ये सोच करके कि बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, तालिब अलैहि नन्हे नन्हे हाथ तो निकाला था, अजगर के 2 टुकड़े कर दिए थे, बच्चा के हवाले में लेटा था। फातिमा बिन्त असद ने देखा था, अब जो देखा कि अजगर को नन्हे से हाथ ने 2 टुकड़े कर दिए, तब माँ की ज़बान से बर्दाश्त निकला, मेरा बेटा हैदर है, मेरा बेटा हैदर है। मतलब क्या हुआ? यानी अरब जानता था हैदर उसे कहते हैं कि जो इसके मुकाबले में आ जाए उसे फाड़ देता है। तो ये नाम तो कहवाने में रखा गया था ना, बदले में हैदर कहा नहीं, ओहद में हैदर से पहचानवाया नहीं, और जंगों में हैदर से तारुफ कराया नहीं। ये एक कहवाने में नाम रखा गया, दूसरा मैदान खैबर में तारुफ कराया गया। तो मौला की मुलाकात हुई नहीं, ये नाम मशहूर था नहीं। तो फिर मरहब ने क्यों कहा कि मेरी माँ ने वसीयत की है कि कभी भी सबसे लड़ना, हैदर से मुकाबला न करना। एक बात हमें समझ में आई कि अल्लाह ने अली का हर नाम आसमानी किताबों में रखा, आसमानी किताबों में रखा, चाहे वो तौरात हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, चाहे सूफ़ इब्राहिम हो, चाहे सूफ़ मूसा
مطلب یہ ہے کہ یہودی مرحل کی یہودی ماں نے توریت پڑھا تھا. بھائی جملہ سنیے گا, توریت پڑھا تھا اور توریت میں جس نام کا ذکر تھا وہ حیدر ہی تھا. حیدر نے کارنامے لکھے تھے, توریت کو نام حیدر سے زینت دی گئی تھی. ماں جاتے جاتے توریت پڑھ کر کے بیٹے کو وصیت کر کے گئی ہے کہ یاد رکھنا یہودیوں پر توریت آئی ہے, تم یہودی ہو, حیدر کے نام پہ مت جانا, حیدر سے مقابلہ نہ کرنا. بھائی جملہ لگا رہا ہوں, پڑھنا ہمارا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. مذہب یہودی, ماں یہودی, لیکن اس یہودی بیٹے کی یہودی ماں کو پتا ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہ جایا جائے. ہمیں یہودی کے پتا ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہ جایا جائے, نہ جانے وہ کیسی مومنین کی بات ہے. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے عشق میں جنت ضرور ملتی ہے, اور علی کے بغض میں کچھ ملے یا نہ ملے لعنت ضرور ملتی ہے. پر دشمنان مولا علی لعنت, یا ملعون پہ لعنت, آج محمد کی جنگ اصول دکھا ہے, سامنے والے کو پورا موقع دیا ہے. ہم پہلے بات کر لوں, جتنا بات کرنا اس نے کر لیا. علی مہلت اس لیے دیتے تھے, اس لیے دیتے تھے کہ جب علی کی تلوار چلے گی تو مہلت لینے لائق بچے کریں گے, اور علی سب کی حسن پوری کر دیتے ہیں. تاریخ بتائیے اب جو مذہب پہ بات ہوا ہے, ڈبل ہو ڈبل سے آپ کو وار کیا ہے, تو روایت میں وار اتنا شدید تھا, اتنا سخت تھا کہ مولا کے اس وار پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جو اپنا پر بچھا دو, اگر وار زمین تک پہنچے تو زمین کو ٹکڑے میں آ رہے ہیں. معصوم نے معصوم کی خوشبو محسوس کر لی, چل معلوم کیا خیبر پھر مارہا اندر حارث کا خاتمہ ہو گیا. اب امیر المومنین نے جو قلعہ قموس تھا, قلعہ قموس تھا, وہاں پر مولا امیر المومنین قلعہ قموس جو دروازہ تھا اس کے لیے روایت ہے کہ 40 لوگ کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے. وہ بھی ہمارے والے سے لوگ نہیں, وہ ماشاءاللہ ہوتے تھے, وہ ماشاءاللہ ہوتے تھے. آج تو ٹکڑے ہونے کا فیشن چلا, کیا کہتے ہیں ٹائٹ چلتا ہے, اور ہمارا تو وہ ایک الگ زمانہ تھا. وہ ماشاءاللہ لوگ ہوتے تھے, 40 لوگ ہوتے تھے, 40 لوگ بند کرتے تھے. اس کا مطلب کیا, وہ ایک کم ہو جائے گا تو نہ پھولے گا, ایک کم ہو جائے گا تو بند نہیں ہوگا. تو لشکر کچھ ہو جانا ہو 40 لوگ ہونے چاہیے جو دروازہ کھول سکے, جو دروازہ بند سکے. 40 لوگوں والے دروازے کو تالی متالی علی نے صرف 2 انگلی زمین میں لگائی, 2 انگلی زمین میں لگائی اور ایک جھٹکا دیا. جو جھٹکا دیا تو در خیمہ اکھڑ کر کے علی کے ہاتھ پر آ گیا. اتنی آسانی سے ہم نے پڑھ دیا. پہلے ہم نے کہا 40 لوگ ہوتے, 40 لوگ کرتے, اور یہاں امیر المومنین نے تعریف ہے کہ صرف 2 انگلی, صرف 2 انگلی لگایا, ایک جھٹکا دیا. اب جھٹکا دینے کا نتیجہ تھا کہ دروازہ کھلا, کھلا کے ٹوٹا اور اکھڑنے کے بعد علی کے خلیفہ آ گئے.
علی کی ہتھیلی پر آ گیا. دیکھیے پوری ہتھیلی علی نے استعمال نہیں کی. یہ دروازہ کھولنا ہو اگر کھانے کا تو لوگ بھی تھوڑی بولے بھلے کھولے کھولیں گے نہیں, ہتھیلی پوری لگائیں گے, مٹھی بند کریں گے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن علی نے نہ مٹھی بند کیا نہ پوری ہتھیلی لگائی, صرف 2 انگلی لگائی. ہم نے کہا مولا پوری ہتھیلی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ علی کے عدل کے خلاف ہے. جتنی طاقت کی ضرورت ہے اتنا ہی لگاؤ نا. جتنی طاقت کی ضرورت ہے بس اتنی ہی لگاؤ نا. اچھا جو 40 لوگ کھول رہے ہیں تو چھوٹا بڑا دروازہ تو ہوگا نہیں, بھاری بھی ہوگا, وزنی بھی ہوگا, بڑا بھی ہوگا. ہتھیلی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ یہ ہتھیلی, اسے ہتھیلی کہتے ہیں. اتنے بڑے دروازے کو علی نے اپنی ہتھیلی پر لے لیا. آپ بھی سمجھ نہیں آیا؟ اما امت کا ہاتھ اور ہوتا ہے, ید اللہ اور ہوتا ہے. لے لیا. اب کیوں نہ سنیا, اب جیسے ہی لیا ہے ہتھیلی پر, ایک مرتبہ وہ لوگ جو بھاگنے میں ماہر تھے, رفتار تیز تھی, بہت تیز دوڑ لیتے تھے, جیسے ہی دیکھا تیرے خیبر اٹھ رہا ہے تو آپ فوراً ایک لالچ ہوئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المال لوٹ جائے. دوڑ پڑے, لیکن مجبوری یہ ہو گئی کہ نیچے خندق تھی. اب پار کیسے کرے؟ تو تاریخ بتا رہی کہ رسول اللہ سے پوچھا, رسول اللہ نے جملہ فرمایا کوئی بات نہیں ہے, جو علی نے در اپنی ہتھیلی پر لیا ہے اسی در کے اوپر سے دوڑ پڑو, اسی در کے اوپر سے چلے جا. ارے خیر کیا اکھڑا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی لگا جیسے علی نے ادھر سے ادھر پار ہونے کے لیے تل خیبر کو پل بنا دیا. پل بنا دیا. آپ بتائیے کتنی طاقت ہو گئی, آپ بتائیے کتنی طاقت ہو گئی. 40 لوگوں والا دروازہ علی کی ہے ہتھیلی پر, اور لشکر اسلام کی تعداد تاثیر نہیں, لشکر اسلام کی تعداد کتنی تھی, اور سب اسی دروازے پر چل, سب اسی دروازے پر چل. توجہ رکھیے, جملے کی قدر کریے گا. سب اسی دروازے پر چل رہے, علی آرام سے رکے ہوئے, نہ علی کا ہتھیلی ہل رہی, نہ کوئی صحابی گر رہا, نہ دروازہ گر رہا, سب جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور توجہ چاروں سے ایک صحابی کی نگاہ پڑی, کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیے, وہ دیکھیے, وہ دیکھیے. کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی ہتھیلی میں دروازہ ہے اور لوگ ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں. ایک بتا رسول اللہ کیوں نہ پڑا, اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو, اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی کے دونوں پیر زمین سے بلند, علی کے دونوں پیر زمین سے بلند. جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا, ایک پیر اٹھا سکتے, دونوں پیر نہیں اٹھا سکتے. علی کا دونوں پیر زمین سے اوپر ہے. دنیا کو بتا دیا امتی مجبور ہوتا ہے, علی مجبور نہیں. علی مجبور کا نام نہیں, علی والا نبوت کی. ابھی بولا ہے نا کہ علی نے اسے بالکل پھول بنا دیا تھا. ابھی تو لوگ اسکول جا رہے تھے, جب اس چولہے کو دیکھا نا اور اس منظر کو دیکھا کہ علی نے خیبر کو اٹھایا, اٹھاڑنے والا ہتھیلی پر لیا اور لشکر ادھر سے ادھر عبور کر گیا, کراس کر گیا, تو ایک آسرا بڑھا, ایک امید بڑھی کہ جب علی رسول کے دشمنوں کو
دنیا میں ادھر سے ادھر پل بنا کے پار کرا دیں گے. اگر چاہنے والوں کو پولیس سرات سے گزار دے تو پھر انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہر دور کا مشکل پوچھا ہے, ہر دور کا مشکل. علی جانے کا بھی خیرات بات ہوگی. اللہ تعالیٰ یاد رکھتے آگے بات اور بات. خیبر نے اتنا اہتمام ملا تھا کہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ لوگ گھوڑے گدھے جو بھی سواری زمانے کی تھی اس پر لاد کر کے لائے تھے. پانی کی طاقت نہیں تھی, اتنا تھا کہ لاد کر کے لائے تھے, کٹر باندھ کر کے لائے. اور جنگ ایک اصول ہوتا تھا کہ جنگ جس کے صدرتے میں جیتی جاتی تھی اسے دوہرا ملتا تھا. تو جب ان لوگوں کو اتنا ملا تو علی کو کتنا ملا ہوگا؟ بس آخری جملہ سن لیجیے. جب ان لوگوں کو اتنا ملا ہے کہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں تو پھر علی کو کتنا ملا ہوگا؟ دوہرا ملا ہوگا. علی کو دوہرا ملا. تاریخ بتا رہی ہے کہ جب دوہرا ملا علی لے کر کے چلے تو ایک مرتبہ علی سے پہلے اور لوگ اصحاب رسول پہنچ گئے. پورا مدینے میں خوشی کا ماحول. خود مومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجور کھایا. اس کے پہلے انہیں پیٹ بھر کر کے کھجور کھانے کا موقع نہیں ملتے تو اچھا ہے کھجور کھائے. پیچھے کسی دیکھتی بعد میں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا کھانے والا. وہ ہمارا پیٹ بھر کے کھجور کھا لی. اتنا تھا لوگ بتا رہے لوگوں کا پوچھ لیا. جب یہ ماحول جناب سیدہ نے محسوس کیا کیا خیال ہوتا ہے لوگوں کو جب ایمان ملا تو سیدہ کی دل میں خوشی پیدا ہو کہ ظاہر جب علی جنم جیتے تو علی کو روحا ملے گا. ہم نہ سب کو لیکن جب علی آئے تو خالی تھا. سیدہ نے پوچھا کہ وہ بیت المال کیا ہو تو کہا بنت رسول. جملہ سنے گا بنت رسول ملا تو ہمیں دوڑا تھا ڈبل ملا تھا لیکن جیسے ہی میں لے کر کے چلا تو کچھ بیوہ کچھ یتیم کچھ محتاج کچھ پوکرا کچھ مساکین کچھ غربا کچھ ضرورت مند تھے. ہم نے وہ سب ان میں بانٹ دی. پڑھنا بہت آسان ہے. سب ہم نے بانٹ دیا. سوال یہ ہے کہ جب بانٹنا تھا تو ایک بانٹ دیتے ایک حصہ ایک حصہ لے آتے. ایک حصہ بھی بانٹتے تو کر نہیں ہوتا بہت ہو جاتا. لیکن علی نے دونوں حصہ بانٹ دیا. ایک درہم بھی لے کے نہیں آیا. نہ حسنین کے لیے لایا نہ بنت رسول کے لیے لایا نہ اپنے لیے لایا. ایک درہم نہیں لے. ہم نے کہا مولا ایک حصہ بانٹ دیتے ایک حصہ گھر لے آتے. وہ بھی خوش آپ بھی خوش. لے آتا ضرور. جملہ آپ چاہے جیسے سو دیجیے گا اور پرزنٹ ٹائم کا دور حاضر کے حساب سے جملہ محسوس کریے گا. لے آتا ضرور لیکن یہ بتاؤ خیبر میں بیت المال ملا کس کے مقابلے میں؟ خیبر میں بیت المال کس کے مقابلے میں ملا؟ ہم نے کہا یہودیوں کے مقابلے میں. آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے یہودیت کی دولت پر امت تو پڑھ سکتی ہے امامت نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجیے یہودیت کی دولت سے انہی کا انکار ہے. بس انہی سے تو ملا ہے باقی تو سب ٹکڑے کرتا لے. اس لیے کہ نہ یہودیت کو کافی حیدر نے منہ لگا تھا نہ حیدر والوں نے منہ ہمیشہ ہی ہوگے سے ہوتا شکوا کرتا سیدنا نے شکر کا سکتا ہے. میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ابھی کے ساتھ کریم شوہر عطا کیا. ورنہ کی تعلق ہے کہ کبھی اترتی آئے. میں تو یہ خدا حقیق کر رہا ہوں ورنہ آپ کو تو یہ آتے تو ڈال جاتا کہ ہفتے کی زیادہ نہیں ہوا
قیامت تک ہوئیں گے تو بھی اپنے گزارا نہیں ہونے والا بھائی. رولا میں 72 تھے، لیکن جو 72 تھے سب بنی ہاشم لے کر 18 بنی ہاشم تھے، باقی سب غیر بنی ہاشم. ابھی امام حسین کے 55 دوست ہیں. ابھی ابن مزاحی مدینے میں رہتے ہیں. رسول اللہ کی ان کے بابا نے دعوت کی ہے تو جملہ کا حسین کو لے کے آئیے. تعلیم بتا رہی ہے کہ حسین کی محبت میں یہ بات آنے پر انتظار میں اتنا آگے چلے تھے گر گئے. بس بھلے انتقال ہو گیا. جب دسترخوان لگا ہے ان کے بابا نے کہا رسول اللہ بسم اللہ. رسول اللہ نے جیسے سنے دیکھا حسین خاموش ہے. کہا بیٹا بسم اللہ. کہا آپ کا دوست ہے میرا دوست کہاں ہے؟ آپ بابا سے برداشت دی اور پوری بات بتا دی. چھت سے گر گئے ہیں انتقال کر کر لے آئیے. حسین آیا دروازے پر تو زندگی بانٹتا ہے. رسول نے دعا کی حسین عامر کا حبیب زندہ ہو گیا. پہلی زندگی اللہ نے دی تھی، دوسری زندگی حسین کی دعا سے ملی تھی. اسی لیے حبیب نے حسین پر اپنی جان قربان کی. ایک لگا غور سے دیکھیے. آپ تو یہ جانتے ہیں نا کہ 9 ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہو گئی. 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ کو مسلم بچوں کی شہادت ہو گئی. ابن زیاد حاکم تھا، کوفے کے حالات تنگ ہو گئے تھے. یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ساری چیزوں کی ڈیٹیل سب کی خبر حبیب کو تھی، لیکن حبیب 2 محرم کو نہیں آیا، 3 محرم کو نہیں آیا، 4 کو نہیں آیا. نہیں ملا تو آج کیوں نہیں گیا؟ پہلے بھی پا سکتے تھے. مدینہ رسول کے نواسے نے چھوڑا حبیب کو پتا ہے. مکہ چھوڑا ہے حبیب کو پتا ہے. راستے کا سفر کر رہے حبیب کو پتا ہے. مسلم کی شہادت ہو گئی حبیب کو پتا ہے. راہ کوفہ میں حسین ہے حبیب کو پتا ہے. لیکن نہ حبیب کوفہ چھوڑ رہے ہیں نہ کوفہ سے کربلا آ رہے ہیں. آئے کب؟ جب مولا حسین کا خط ملا تھا. ہم نے کہا حبیب پہلے کیوں نہیں ہے؟ کہا تمہیں اطاعت کا مفہوم نہیں پتا. جب مولا حسن کو تیر لگا تھا اس وقت مولا حسن نے خط لکھا تھا حبیب کوفے میں رہے گا، کوفے سے باہر نہیں نکلنا. یہ امام کے اطاعت کا تقاضا تھا کہ جب تک دوسرا امام حکم نہ دیتے کوفہ چھوڑا نہ جائے. محرم میں سبھی کو لگتی ہوگی نا پانی کی سبھی. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہر مذہب والے استعمال کرتے ہیں. بات ہوتی ہے محرم پہ عاشور کا جلوس نکلتا ہے. الحمدللہ بہت لوگوں کو شریف انڈیا میں جانا ہوتا ہے. دیکھتا ہوں ہر مذہب کے لوگ حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں، سبھی لگاتے ہیں. جب ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو سب لوگ پڑھ رہا ہوں اس بات کو سنیے اور کبھی ایسا خیال ذہن میں نہ آنے. انسان کے مزاج میں ایک بات ہے، 2 چیز کی سبھی لگی ہو. مثال کے طور پر دودھ کی شربت کی سبھی لگی ہو، سادے پانی کی سبھی لگی ہو. وہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ انسان دودھ کی سبھی پی لیتا ہے. منع نہیں ہے پینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن وہ بھی سبھی ہے تو یہ بھی تو ہے نا.
اس کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے. اب واقعہ سنیے. معماروں کا زمانہ تھا. ایک شخص تھا جو ہر سال مولا حسین کے نام پر عالیشان طویل لگاتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ اس کے حالات خراب ہوئے. اللہ تعالیٰ مولا کے چاہنے والوں کے حالات ہمیشہ خوشحال رکھے. اس کے حالات خراب ہو گئے. پہلی محرم گزر گئی, دوسری محرم گزر گئی, تیسری محرم گزر گئی, کچھ نہیں ہو پاتا. جب 9 محرم ہے اس کی دولت نے جملہ کہا ہم لوگ ہر سال سبھی لگاتے ہیں, اس سال ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم لوگ سبھی نہیں لگائیں گے. اس نے کہا جتنا تو تڑپ رہی نا اتنا میں بھی تڑپ تھا, لیکن میں تو یہی کرے تو کیا کرے. تو زوجہ بامعرفت اس نے جملہ کہا کوئی بات نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, گھر میں پانی تو ہے نا. ہم لوگ جلوس کے راستے میں ٹھنڈے پانی کی سبھی رکھتے. جو جلوس والے ہیں ماتم کر کے تھکے ہوں گے, پانی پی لیں گے. اللہ نیت دیکھتا ہے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں. اللہ نیت دیکھتا ہے. کچھ ہو کے چلو کچھ تو ہے. برتن میں پانی بھرا, پوجے رکھتے, گلاس رکھتے, جو بھی رکھا, جلوس آنے لگا. انتظار کر رہا کوئی بھی ازادار حسین ہو تو پانی پی لے. کوئی بھی ماتا تالا پانی پی لے, سب کے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے, کوئی نہیں پیتا. پورا جلوس نکل گیا, رونے لگا. وہی بیٹھ کر پتہ کیا کہہ رہا, لگتا ہے ہماری نظر کو مولا نے قبول نہیں. اگر مولا قبول کر لیتے کوئی تو پانی پیتا, کوئی تو سبھی کو ہاتھ لگاتا. ہم دیکھتے رہے کسی نے پورا پانی لے کے گھر کے اندر آ گیا. بیوی نے کیا ہوا, پانی ختم ہو گیا. ختم کی بات کرتے ہیں, کسی نے ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا. دونوں مولا نے نظر قبول نہیں کی, سبھی قبول نہیں کی. کچھ ہماری نیت میں خرابی رہی ہوگی. رات ہو گئے, روتے روتے سو گئے. کسی نے تقل بات کیا کون ہے, کام مولا کے عطاکار ہے. پیاس لگی ہے پانی ملے. جیسے ہی کہا کہ مولا کا دبا ہے, پیاس لگی پانی ملے گا, تو اسے دروازہ کھولا اور ایک جملہ کا ہاں ہاں آج. اچھا مولا کا جناب یہ بتاؤ سبھی کا پانی پیو گے؟ کیسے چھک کیا ہے, وہی پلا دو, وہی پانی پلا دو. بہت خوشی خوشی کوئی تو آیا, سبھی کا پانی پینے کے لیے خوشی خوشی آگے بڑھا. اب اس نے پانی کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ آواز اس نے ہم اکیلے نہیں ہے, کچھ اور پیاسے بھی ہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, کچھ اور پیاسے بھی ہیں. خود سب یہ سب کو لیا, سب کو لیا, لے کر کے اندر آئے. اب سب کو دے گا, سب کو دے گا, سب خوش ہو کر پانی پینا, خوشی کا پانی لگانے کی سبھی ہے. آزادار پانی پیا. جب سب نے پانی پی لیا, پوچھا کون ہو تم, کون ہو تم؟ یہ خیال آتا تھا کہ مولا نے نظر قبول نہیں کی ہے, اب مولا ہی نے بھیجا ہے. کہو کون, کہو ہم ہی بھی جمع ہے. سنا
लश्कर यजीद से इतने सिपाहियां में कोई आकर जाने वाला नहीं है, का एक है, का कौन है, का कूफे में रहता है, बचपन का दोस्त है, का खत लिखकर के बुलवा दो। एक बार खत लिखा तब मजबूर सुनेंगे, लेकिन हुसैन लुगाई इला रजुल फकीर, हुसैन अपना को गरीब दिखा, अभी इब्न मज़ाहिब को फकीर लिखा और उसके बाद खत करके लिखा, तुम्हें पता है हमारा रसूल से रिश्ता क्या है, तुम हमारी रसूल की मोहब्बत को जानते हो, तुम हमारे मर्तबे को पहचानते हो। अभी अगर मोहब्बत इजाजत दे दे तो करबला में आ जाओ, हम जरा आदम में गिर गए हैं, हमारी मदद को आ जाओ, हम जुमला सुनोगे तो चलो। खत को लिया, ज़ैनब को दिखाया, जैसे ज़ैनब ने मकान में खत को पढ़ा है तो कब ये से एक जुमला और लिखो, बस सुनो तब बहन क्या लिख दो, बस इसके अंदर इतना लिख दो, अभी हम तुम्हें न बुलाते अगर ज़ैनब बुलाओ। आखिर खत लेकर के गया, मुझे सामान हो गए, 2 दिन का मुझे सामान हो गए, आखिर खत लेकर के गया। अभी खाना रोशन आ रहे थे, किसी ने कोई बात किया, पूछा कौन है, कहना हुई का हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। दरवाजे को खोला, खत को लिया, आंखों से लगाया, मेरी को पकड़ा, कयामत आ गई, अल्लाह ने रसूल ने मदद के लिए बुलाया है। जोजा ने पूछा क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आता, क्या करो, क्या मेरी चादर तोड़ ले। अब इतना हमें दे दे, जहरा बदल के लिए बुला, सोच रहा तो तेरा इम्तिहान लेगा, तब थोड़ा ले लो, सारा मकाम इंतजार करना, मैं हज की तारीखी में आऊंगा, मैं घोड़े पर सवार होकर मौला की नुसरत ले जाऊंगा, मैं इस तरह हो गए। तारीख बता रही है कि तुम्हारे पास हबीब को आने में देर हुई तो गुलाम ने क्या देखा, घोड़ा रो रहा था, घोड़ा रो रहा था। गुलाम ने घोड़े की गले में बाहें डाली और एक जुमला करना हो, अगर मेरा आका नहीं आया ना खुदा वाला हुसैन की मदद के लिए तुम्हें कुचल होगा। हबीब रोने लगे, हाय मेरा हुसैन इतना बड़ी रोक रहे हो, घोड़े पर बैठे करबला की तरफ चले, तारीख बताई जैसे मुबारक करबला उड़ती हुई नजर आई। हुसैन ने आवाज दिया, भैया कौन, मेरा बचपन का दोस्त। तारीख बताई हुसैन के साथ अब्बास चले, अली अकबर चले, कासिम और मुहम्मद चले। हुसैन ने सीने से लगाया, सुन लगा बताओ, पहली मर्तबा ख़याल हुसैनी में एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि हुसैन का कोई नासिर आया। इस चीज को ज़ैनब ने महसूस किया, आवाज़ अल्लाह फिज़ार, मालूम तो करो ये हालात कैसे बदल गए। का फिज़ार में आका खैरियत तो है, शहजादी पूछ रही है, का जाकर मेरी माताया से कह दो हबीब आ गया, हबीब